اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون، جو فرعون کی طرف سے تھا، یعنی فرعون کی طرف سے جو عذاب بنی اسرائیل پر مسلط تھا، اس عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ انہ کان عالیا، بے شک وہ بڑا سرکش، من المسرفین، اور حد سے گزرنے والے لوگوں میں سے تھا، یعنی فرعون سرکش بھی تھا اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو پسند کیا، چن لیا، یعنی بنی اسرائیل کو، علی علم، اپنے علم کے مطابق، علی العالمین، تمام جہان کے لوگوں پر۔ اپنے علم کی روح سے مطلب یہ ہے کہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان پر جو فوقیت دی، چنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا امت محمدیہ علی صاحبہ السلام پر فائق ہونا لازم نہیں آتا کہ وہ اس امت سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ اس سے مراد اس زمانے کے دنیا جہاں والے ہیں، یعنی اس وقت جو لوگ موجود تھے ان سب میں سے افضل بنی اسرائیل تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے افضل ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں میں سے افضل ہے۔ تو تمام جہانوں پر فوقیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جتنی قومیں تھیں، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چن لیا۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نساء العالمین، کہ ہم نے ان کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا دوسری نیک عورتوں سے بھی افضل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی تمام جتنی بھی عورتیں تھیں ان پر ان کو فضیلت حاصل تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی، ان کو چن لیا تھا، اور اپنے علم کے مطابق، حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم اور اس کے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، جن میں صریح مدد اور انعام تھا۔ بلا کا ایک معنی انعام بھی آتا ہے اور آزمائش بھی آتا ہے، تو یہ جو انعامات تھے ان کو آزمائش بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی انعامات بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کا سبب بھی بنے تھے۔ اور وہ انعامات کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، عصا کا سانپ بننا، ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا سفید ہونا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معجزات تھے، پھر آسمان سے من و سلوہ کا نازل ہونا۔ تو یہ سارے انعامات تھے جو کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے، اور اس کو آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی چیزیں پھر ان کے لیے آزمائش بھی بنی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی تھی۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ یہ نہیں ہے مگر پہلی دفعہ مرنا، یعنی یہ پہلی موت ہی سب کچھ ہے، جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ وما نحن بمنشرین، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ فأتوا بآبائنا،
اور اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، وہ بھی تو مر چکے ہیں، ان کو ہمارے سامنے زندہ کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس زندہ کرنے سے مراد تو آخرت میں زندہ کرنا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ اور ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو مرنے کے بعد زندہ کر لیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جاتا، بلکہ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ان لوگوں کا یہ اعتراض اور ان کی یہ جو دلیل تھی یہ بے معنی تھی اور باطل اعتراض تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اہم خیر ام قوم تبا، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ تبا سے کیا مراد ہے؟ تبا کا لفظ قرآن کریم میں 2 جگہوں پر آیا ہے، ایک یہاں پر اور ایک دوسرا سورہ قاف میں 26ویں سپارے میں، لیکن دونوں مقامات پر صرف نام ہی مذکور ہے، کوئی مفصل واقعہ مذکور نہیں ہے، اس لیے مفسرین نے اس میں بڑی طویل بحث کی ہے کہ تبا سے کون مراد ہے۔ اصل میں یہ تبا کسی معین شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جس طرح مختلف ملکوں کے بادشاہوں کا ایک لقب ہوتا تھا، مصر کے بادشاہ کا لقب تھا فرعون، اگرچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ظالم تھا تو وہ زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ اسی طرح ہندوستان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا راجا۔ تو مختلف علاقوں کے اور ملکوں کے بادشاہوں کا لقب ہوتے تھے، تو یمن کے بادشاہ کا لقب تھا تبا۔ تو یہ ایک بادشاہوں کا سلسلہ تھا جنہوں نے ایک عرصہ دراز تک یمن کے مغربی حصہ کو دارالسلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی، اس لیے تبا کی جمع تتابع آتی ہے، اور ان بادشاہوں کو تتابع یمن کہا جاتا ہے، یعنی ان تتابع میں سے کون سا تبا مراد ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بادشاہ جو یمن کے بادشاہ تھے، تتابع تھے، ان میں سے یہاں پر کون سا تبا مراد ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تبا وہ تبا ہے جس کا نام تھا اسعد ابو قریب۔ اسعد ابو قریب یہ بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم از کم 700 سال پہلے گزرا ہے، اور اس کی مدت سلطنت تمام بادشاہوں سے زیادہ رہی ہے۔ اس نے اپنی عہد حکومت میں بہت سے علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ سمرقند تک پہنچ گیا، اور انہی فتوحات کے دوران وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی بستی سے گزرا، یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 700 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت یہ مدینہ منورہ کی بستی سے گزرا، تو اس وقت تو یہ اس کے ذہن میں ایک عام سی بستی ہوگی، تو جب وہاں سے یہ گزرا تو اس نے اس بستی پر بھی چڑھائی کا ارادہ کر لیا کہ اس پر بھی میں اپنا لشکر چڑھاؤں گا اور اس پر قبضہ کر لوں گا۔ اہل مدینہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دن کے وقت اس سے جنگ کرتے اور رات کو اس کی مہمانی کرتے، یعنی اس کی مہمان نوازی کرتے۔ اس طرح اس کو شرم آئی اور اس نے مدینہ والوں سے لڑائی کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اسی دوران وہاں کے 2 یہودی عالموں نے اسے تنبیہ کی کہ اس شہر پر اس کا بس نہیں چل سکتا، یعنی وہ شہر پر کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے، یعنی پہلی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں لکھی تھیں کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، وہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ہجرت کریں گے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے۔ تو ان 2 یہودیوں نے اس بادشاہ کو بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نبی ہوں گے ان کا مقام ہجرت ہے، لہٰذا اس پر تمہارا بس نہیں چل سکتا۔ چنانچہ وہ ان 2 یہودیوں کو ساتھ لے کر یمن چلا آیا، اور ان یہودیوں کی تعلیم و تبلیغ سے متاثر ہو کر اس نے دین موسوی قبول کر لیا، یعنی وہ یہودی بن گیا، اور اس وقت وہ دین برحق تھا۔
700 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا دین ہی برحق تھا، تو اس نے دین قبول کر لیا، پھر اس کی قوم بھی اس سے متاثر ہو کر اسلام لے آئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس کی وفات کے بعد یہ قوم پھر گمراہ ہو گئی اور اس نے بت پرستی اور آتش پرستی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ان پر قہر الہی نازل ہوا اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ متنبع کیا ہے کہ دیکھو تبا بادشاہ کی قوم جس کا نام اسد ابو کریب تھا، وہ تبا اس کی قوم کتنی طاقتور تھی، تم سے زیادہ بہتر تھی، ہر لحاظ سے تم سے بہتر تھے، ان پر عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے، تو تم کیا چیز ہو؟ تم اپنے آپ کو کیوں اتنا بڑا سمجھتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا؟ چونکہ انہوں نے بھی اپنا اصل مقصد چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، لیکن آخر کار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب ہلاک کیا گیا ہے تو تمہیں بھی ہم ہلاک کرنے پر قادر ہیں۔ تو بہرحال یہ جو تبا بادشاہ تھا، بلکہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، خاص کر جس کا یہاں پر ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پر عذاب کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس کی قوم پر عذاب کا ذکر فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا تبعا، کہ تبا کو برا بلا مت کہو، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَ، اس لیے کہ وہ اسلام لے آیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہلاکت کا ذکر ہے وہ قوم تبا کا ہے، تبا کا نہیں ہے، یعنی تبا کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ گناہگار لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو نہیں بنایا لاعبین، کھیل تماشا، ما خلقناہما الا بالحق، ان کو تو ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا حق کے ساتھ، یعنی زمین اور آسمان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سوچنے سمجھنے والی عقل ہو تو آسمان و زمین اور ان کے اندر جتنی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ سب بہت سے حقائق پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ ایک جو ہیں گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بغیر ستونوں کے بلند کیا اور زمین کو کیسے بنایا اور ان کے درمیان کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی، لیکن یہ سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کی عقل ہوتی ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، تحقیق فیصلے کا دن وعدہ ہے ان سب کا، میقاتہم ان سب کا وعدہ ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا اور وہ دن آ کر رہے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی بھی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کوئی بھی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحمت فرما دے، یعنی جس پر اللہ رحمت فرما دے تو اس پر تو کوئی عذاب لا نہیں سکتا، اس کے علاوہ اللہ کی رحمت سے ہٹ کر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔